نام کیا ہے آپ کا؟ ماتھے پہ بل ڈالے اس شخص نے مجھ سے پوچھا تھا۔ جی آیت فہیم۔ ایجوکیشن؟ دوسرا سوال آیا۔ M.Com، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ پہلے کوئی تجربہ ہے اس کام کا مس آیت؟ وہ اسی سخت لہجے میں بولا۔ نو سر، لیکن میں مینج کر لوں گی۔ میری بات سن کے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے میری کرسی کے قریب آ گیا۔ عمر کیا ہے آپ کی مس آیت؟ وہ میرے سامنے کھڑا ہو کے پوچھ رہا تھا۔ 22 سال۔ میری بات پہ اس نے گہری سانس لی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میرا بیٹا بول نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، کیسے مینج کریں گی آپ؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے میرے نروس ہوتے چہرے کو دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں کسی انٹرویو کے لیے بیٹھی تھی۔ میرا نروس ہونا فطری بات تھی۔ مجھے بچے اچھے لگتے ہیں، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا۔ مس آیت، کیا یہ کافی ہے ایسے بچے کو سنبھالنے کے لیے؟ کیا آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں؟ وہ میری طرف جھک کے بولا۔ مجھے اپنے بچے کے لیے ایک ایسی کیئر ٹیکر چاہیے جو اسے ایک ماں کی طرح ٹریٹ کرے۔ میں آپ کو منہ مانگے پیسے یوں ہی نہیں دے رہا۔ جی سر، میں جانتی ہوں، میں مینج کر لوں گی۔ مس آیت، آپ نے میری باقی شرائط غور سے پڑھ لی تھیں؟ آپ اور آپ کی فیملی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو میرے گھر پہ رہنا پڑے گا اور اگلے 5 سال تک حسن کو چھوڑ کے آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ جی سر، میں نے تمام شرائط پڑھ لی تھیں، میں نے منمناتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ تعجب کا اظہار کیا۔ اور ان 5 سالوں میں اگر آپ کا کوئی رشتہ آ گیا یا آپ کے والدین نے شادی کے لیے کہا تو پھر کیا کریں گی آپ؟ نو سر، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مس آیت، میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ ابھی تو آپ ہر بات پہ ہاں کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کل کو آپ کو اعتراض ہو، تو پھر میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ پیپر آپ کے سامنے رکھے ہیں، 20 لاکھ کا چیک بھی ہے، پین بھی موجود ہے، وقت بھی آپ کے پاس ہے۔ آپ چاہیں تو گھر جا کے اچھی طرح سوچ سکتی ہیں۔ نہیں سر، اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے سامنے رکھے پیپرز پہ سائن کیے اور چیک اٹھا لیا۔ یہ چیک 1 سال کا ہے اور اب 1 سال تک آپ سانس بھی میری مرضی سے لیں گی۔ مجھے اپنے بچے کے معاملے میں ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے ایگریمنٹ نہیں، اس کی غلامی اختیار کر لی ہو۔ آپ اپنا ضروری سامان اپنے گھر سے لے آئیں، میرا ڈرائیور باہر کھڑا ہے، وہ آپ کو چھوڑ آئے گا۔ شکریہ سر۔ میں نے چیک پکڑا اور اس کے بنگلے سے باہر آ گئی۔ احسانات کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، انسان کی نظریں اور گردن ہمیشہ جھکی رہتی ہیں، لیکن یہ 20 لاکھ میرے ضمیر سے ہر بوجھ اتارنے کے لیے کافی تھے۔ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھتے ہوئے میں نے ڈرائیور کو اپنے گھر کا پتہ بتایا، جہاں مجھے بس آخری بار جانا تھا، سارے حساب چکتا کرنے کے لیے۔ میں گھر واپس آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی میرے گھر کے سامنے رکی۔ میں نے گہری سانس لی اور نیچے اتری، دروازے پہ دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ مومانی نے کھولا۔ پہلے انہوں نے مجھے نفرت سے دیکھا، لیکن جب میرے پیچھے کھڑی گاڑی پہ نظر پڑی تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ آیت، یہ گاڑی کس کی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ میں اندر داخل ہو گئی۔ اپنے عاشق سے نکاح کر کے آ رہی ہوں مومانی جان۔ میرے جواب پہ وہ تل ملا گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہی جو آپ سنتی آئی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلی گئی، الماری کھولی، کپڑے بیگ میں رکھنے لگی۔ مومانی بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ جب میں نے کہہ دیا کہ نکاح کر چکی ہوں تو ظاہر ہے اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ تیزی سے بولی، میں تیرے ماموں کو بلاتی ہوں، بلکہ فرقان کو بلاتی ہوں، وہ تمہارا دماغ درست کرے گا۔ وہ موبائل پہ کال کرنے لگی۔ میں مسکرا کے بولی، شوق سے بلائیں جسے بلانا ہے، اب میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اور ہاں، یہ لیں 20 لاکھ کا چیک۔ آج تک آپ نے مجھ پہ جتنا پیسہ خرچ کیا ہے یہ اس سے کہیں زیادہ رقم ہے۔ میں نے چیک ان کے ہاتھ میں تھمایا۔
وہ حیرت سے منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ میرے عاشق نے دیے۔ پھر وہی بکواس۔ یہ وہی بکواس ہے جو میں آج تک اس گھر میں سنتی آئی ہوں۔ اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے بیگ بند کیا اور اٹھنے لگی۔ مومانی نے دھمکی دی، فرقان تمہارا دماغ درست کرنا جانتا ہے۔ میں نے طنزیہ مسکرا کے کہا، اسے کہیے گا کہ سوچ سمجھ کے آئے۔ زید ہارون نام ہے میرے شوہر کا، جانے مانے بزنس مین ہے۔ یہ نام یاد سے بتا دیجیے گا، باقی معلومات وہ خود نکال لے گا، اور اگر واقعی اس میں تھوڑی سی مردانگی بچی ہے تو زید سے آ کے بات کرے۔ یہ کہہ کے میں باہر نکل گئی۔ ڈرائیور گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے میرا بیگ دیکھا تو بولا، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں بیگ رکھ دیتا ہوں۔ نہیں، بیگ میں خود رکھوں گی، میں نے سختی سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے بیگ ڈگی میں رکھا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ میں نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا، مومانی گیٹ پہ کھڑی تھی اور میں ان کے تمام احسانات سود سمیت لوٹا کر جا چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں زید ہارون کے بیٹے کو صحیح طرح سنبھال پاؤں گی یا نہیں۔ مجھے بچوں کو سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ واقعی مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے، اور پھر میں نے سن رکھا تھا کہ بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، انہیں اور کسی چیز کا لالچ نہیں ہوتا، اور میں اسے پیار اور محبت دے سکتی تھی۔ گاڑی جب بنگلے کے باہر پہنچی، پہلے ہارن پہ ہی چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی پورچ پہ لگ چکی تھی۔ میں نیچے اتری، ڈرائیور نے میرا سامان اتارا۔ ایک ملازم نے میرا سامان پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، بی بی صاحبہ آپ اندر جائیں، میں سامان لے کے آتا ہوں۔ میں اندر گئی۔ سامنے وہ شخص موجود تھا، وہ شام کی چائے پی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا، آپ کے گھر والوں نے اعتراض تو نہیں کیا؟ میں نے کہا، میں اپنے فیصلے میں آزاد ہوں، اپنے فیصلے میں خود کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، ویری گڈ۔ ملازم کہنے لگا، زید صاحب میڈم کا سامان کہاں رکھنا ہے؟ وہ کہنے لگا، حسن کے کمرے میں، یہ وہیں رہیں گی۔ وہ ملازم میرا سامان کمرے میں لے گیا۔ میں نے کہا، میں آپ کے بیٹے سے مل سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، اس وقت وہ سو رہا ہے، لیکن آپ کمرے میں جا سکتی ہیں، وہاں میں نے کچھ پیپرز رکھے ہیں، ان پہ حسن کی ساری تفصیل لکھی ہے، اسے کون سی میڈیسن دینی ہے، وہ کب کھائے گا، کب سوئے گا۔ میرے خیال سے اس کو پڑھ کر آپ کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کے میں ملازم کے ہمراہ حسن کے کمرے میں پہنچی۔ جیسے ہی میں نے اس بچے کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ صرف 1 ماہ کا بچہ تھا، اور 1 ماہ کے بچے کے بارے میں وہ شخص یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا؟ شاید اس نے اسے چیک کروایا ہوگا۔ میں نے گہری سانس لی، اس بچے کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ بہت معصوم تھا، لیکن کمزور بھی تھا۔ پتہ نہیں اس کی ماں کہاں تھی۔ بہرحال اب سوئے ہوئے بچے کو دیکھ کے میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا کہ کہیں اٹھ نہ جائے۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ آئی۔ وہ کہنے لگی، چائے پینی ہے تو آپ کو یہیں لا دوں؟ میں نے کہا، ہاں، 1 کپ چائے لا دو۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ چائے کا کپ لے کے آ گئی۔ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہی مجھے اپنے تلخ ماضی کی یاد آئی۔ میں بھی تو 8 سال کی تھی جب میرے ماموں مجھے پنڈی سے کراچی لے کے آئے تھے۔ وہ مجھے اور میری والدہ کو لے کے آئے تھے، کیونکہ والد کے انتقال کے بعد میرے ددیال والوں نے میری ماں کو اور مجھے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری ماں کی عدت تک پوری نہیں ہوئی تھی اور گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ماموں کی شادی ہو چکی تھی، ہم کراچی آ گئے، لیکن میری والدہ بہت بیمار رہنے لگی۔ وہ میرے باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کا موقع پہ ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں کے لیے اور میرے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا، لیکن پھر بھی میں اپنی ماں کو سنبھالتی تھی، میں ان کا خیال رکھتی تھی، مگر چند ماہ میں وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ تب اصل میں یتیم ہوئی تھی۔ پیار کرنے والی مومانی، ماموں، ان کا اصل رنگ میں نے 8 سال کی عمر میں دیکھا تھا۔
میرے ماموں کا یہ احسان تھا مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے تعلیم دلوائی تھی، شاید اس لیے کہ میں ان کے بیٹے کی ساری زندگی عیش میں گزارنے کے لیے کما سکوں۔ انہیں یہ بہتر لگا کہ اگر یہ پڑھ لکھ جائے گی تو یہ نوکری کرے گی تو ان کا بیٹا بیٹھ کے کھا سکے گا، لیکن میں نے ان کے احسانات اسی صورت میں چکا دیے تھے۔ اگر میں وہاں رہتی تو شاید مر جاتی۔ مجھے زید ہارون کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ امیر شخص ہے، اسے اپنے بیٹے کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے۔ چند دن پہلے فریحہ مجھ سے ملنے آئی تھی اور مجھے بتا کے گئی تھی۔ اس وقت میں رو رہی تھی، اپنے اللہ سے یہ کہہ رہی تھی کہ کاش کوئی ایسا راستہ مجھے مل جائے کہ میری فرقان جیسے شخص سے جان چھوٹ جائے۔ اسی لیے میں نے وقت ضائع کیے بغیر زید ہارون کے آفس کا رخ کیا۔ وہاں اسی نے مجھے بتایا کہ اس کی شرائط بہت سخت ہیں، اگر لڑکی ان پہ عمل نہ کرے تو وہ اسے نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اس کی شرائط پڑھی تو مجھے ان میں کوئی خاص مسئلہ نظر نہیں آیا۔ میں ویسے بھی ماموں کے گھر سے جان چھڑانا چاہتی تھی، مجھے وہاں رہنا ہی نہیں تھا۔ فی الحال 5 سال تک میں ایک تحفظ میں تھی، جانتی تھی کہ ان 5 سالوں میں میرے ماموں، ممانی یا فرقان مجھے کوئی مشکل نہیں پہنچا پائیں گے۔ جیسے ہی میں نے چائے ختم کی، وہ بچہ اٹھ گیا اور وہ بے چینی سے رو رہا تھا، مگر اس کی آواز بہت کم نکل رہی تھی، بس اس کے بہتے آنسوؤں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ اس کی آواز سن کے فوراً سے ملازمہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں فیڈر تھا، پھر وہ مجھے سمجھانے لگی۔ میں نے اسے گود میں بھرا، ملازمہ کو وہیں بٹھایا۔ میں نے کہا پہلے آپ دیکھیں میں صحیح طریقے سے فیڈر پلا رہی ہوں یا نہیں، کیونکہ میں نے پہلی بار بچے کو گود میں پکڑا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسی طریقے سے فیڈر اسے پلانا شروع کیا جیسے ملازمہ بتا رہی تھی، پھر اسے اپنے کندھے کے ساتھ لگا لیا، اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ بچہ کافی خوبصورت تھا، اس کی براؤن آنکھیں تھیں، کھلی کھلی سی، بالکل اس کے باپ کی طرح۔ بہرحال رات تک مجھے اس بچے کو سنبھالنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ جب ملازمہ مجھے ڈنر کا کہنے آئی تو اس وقت حسن جاگ رہا تھا۔ میں باہر آ گئی، ڈائننگ ٹیبل پہ زید پہلے سے موجود تھا۔ میری گود میں حسن کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ جیسے ہی میں ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچی، اس نے کہا اسے مجھے پکڑا دو۔ میں نے حسن کو زید کو دے دیا۔ کہنے لگا تنگ تو نہیں کیا اس نے آپ کو؟ میں نے کہا نہیں، بہت پیارا بچہ ہے۔ اس کی گود میں آ کے میں نے دیکھا وہ بچہ اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، شاید اپنے باپ کی پہچان تھی اسے۔ کچھ دیر وہ اسے پیار کرتا رہا۔ میں اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال چکی تھی، پھر اس نے حسن کو ملازمہ کو پکڑا دیا۔ وہ کہنے لگا جب مس آیت کھانا کھا چکے تو پھر انہیں دے دیجیے گا۔ کھانے کے دوران وہ حسن کی باتیں ہی مجھ سے کرتا رہا کہ جب وہ رسپانس نہیں دیتا تھا تو اس نے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروایا تو یہ انکشاف ہوا کہ اس کا بیٹا سن نہیں سکتا تو ظاہر سی بات ہے کہ بول بھی نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ زید کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے، لیکن وہ فوراً خود پہ کنٹرول کر گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے حسن کو پھر سے گود میں لے لیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو زید کہنے لگا مس آیت میری بات سن کے جائیں۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا تو کہنے لگا رات کو کمرہ لاک مت کیجیے گا۔ میں اس کی بات پہ حیران ہوئی۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ وہ کہنے لگا کیوں آپ کو اردو نہیں آتی؟ یہ کہتے ہوئے وہ نیپکن سے اپنا منہ صاف کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا میں نے تو صاف سیدھی اردو میں کہا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اب اپنا کمرہ لاک نہیں کریں گی۔ اس نے ایک ایک لفظ جمع کے کہا۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ تو کہنے لگا اس لیے کہ میں رات کو اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آؤں گا، تو اس لیے کمرہ لاک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کے مجھے بہت عجیب لگا۔ انسان سوتے ہوئے اچانک کیسے جاگ سکتا ہے؟ اور کمرے میں صرف اس کا بیٹا تو نہیں تھا، میں بھی تھی۔ میں نے کہا لیکن میں تو اس طرح نہیں رہ سکتی۔ ظاہر سی بات ہے کمرے میں آپ کے بیٹے کے علاوہ میں بھی ہوں گی، اور سوتے ہوئے انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیسے سو رہا ہے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ ڈالے۔
آہستہ سے چلتا ہوا وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا بے فکر رہیں، میں آپ کو نہیں دیکھوں گا، لیکن آپ کمرہ لاک نہیں کریں گی۔ وہ اپنی بات پہ قائم تھا۔ میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایسی کوئی اجازت نہیں دے سکتی۔ میں نے نظریں چرائیں، میرے ماتھے پہ بل پڑے، یہ بات ہی غیر مناسب سی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں سکیڑ کے مجھے دیکھا، کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی ٹھرکی قسم کا آدمی ہوں جو آپ کو سوتے ہوئے دیکھوں گا؟ افسوس ہے مجھے آپ کی سوچ پہ مس آیت۔ میں نے کہا دیکھیں یہ ایک غیر مناسب سی بات ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے کیا پتا بند کمرے میں آپ میرے بیٹے کا خیال رکھیں گی یا نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو یہاں اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہے۔ میں نے کہا تو پھر آپ کسی ملازمہ کو اندر لٹا دیں جو میری نگرانی کرتی رہے کہ میں آپ کے بیٹے کی دیکھ بھال ٹھیک سے کر رہی ہوں یا نہیں، لیکن رات کے وقت میں دروازے کا لاک نہیں کھولوں گی۔ وہ کہنے لگا اگر آپ کی ایسی کوئی شرط تھی تو آپ مجھے پہلے بتا دیتی۔ ٹھیک ہے مس آیت، آپ میرے پیسے واپس کر دیں، میں کسی اور لڑکی کا انتظام کر لوں گا۔ میرا بیٹا میرے لیے کتنا اہم ہے یہ میں آپ کو بار بار نہیں بتاؤں گا۔ میں ذرا سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اتنی جلدی میں آپ پہ اتنا بڑا بھروسہ نہیں کر سکتا کہ آپ دروازہ بند کریں، پوری رات خواب خرگوش کے مزے لوٹتی رہیں، اور میرا بچہ جس کے رونے کی آواز بھی ٹھیک سے نہیں نکلتی وہ بھوکا پیاسا پڑا رہے۔ نو نیور، آپ میرا چیک واپس کریں اور آپ جا سکتی ہیں۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو 20 لاکھ کا چیک اپنی ممانی کے منہ پہ مار کے آ گئی تھی، اب اسے واپس کیسے کر سکتی تھی؟ اور اگر میں ممانی کے گھر واپس جاتی، ان سے چیک لیتی اور پھر سے وہاں رہتی تو میری زندگی جہنم بن جاتی۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ اس شخص نے مجھے ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دروازہ لاک نہیں کروں گی۔ اس وقت میں مجبور نہ ہوتی تو یقیناً آپ کی رقم واپس لوٹا دیتی، لیکن شاید آپ لوگوں کو مجبور لوگوں کی مجبوری سے کھیلنے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ بہت زیادہ بول رہی ہیں مس آیت، میں اتنی زیادہ فضول باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے پیسے دیے ہیں تو کام بھی اپنی مرضی سے لوں گا، اور رہی یہ بات کہ آپ کو دیکھنے کی تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اتنی بھی آپ خوبصورت نہیں ہیں کہ آپ کو دیکھ کے کوئی پاگل ہو جائے، آنکھیں جھپکنا بھول جائے۔ بس ایوریج سی لڑکی ہیں، اور میں اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہوں کہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیٹے کی کیئر ٹیکر کو ایسی ویسی نظروں سے دیکھوں۔ زید کا لہجہ کافی غصیلا اور سخت تھا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر دیا اور اپنی بے بسی پہ رونے لگی۔ میں تو سب کچھ بہت آسان سمجھ رہی تھی، لیکن اس شخص کے اصول شاید بہت سخت اور عجیب و غریب قسم کے تھے۔ بے شک میں اس کے بیٹے کی کیئر ٹیکر تھی، لیکن یوں بغیر بتائے کمرے میں داخل ہونا اور مجھے سوتا ہوا دیکھنا یہ غیر مناسب سی بات تھی۔ میں کیسے کسی مرد کی نیت پہ اتنا یقین کر لوں کہ وہ صرف بیٹے کو دیکھے گا اور مجھے نہیں دیکھے گا؟ اور میں بہت لاپرواہ انداز میں سوتی تھی، دوپٹہ لے کے مجھے نیند نہیں آتی تھی، اور بغیر دوپٹے کے اس کی نظر مجھ پہ پڑ سکتی تھی۔ ایسی بات تو نہیں ہے، اتنا شریف کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب مجھے اس نوکری پہ کچھ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ عجیب شخص تھا، مجھے ایک نئی سی الجھن میں ڈال گیا تھا۔ پتہ نہیں انسان کبھی کبھی اپنے حالات کے ہاتھوں اتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ میں نے کئی جگہ نوکری تلاش کی تھی، مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ نوکری مل جاتی تو شاید میں یہاں کام نہ کرتی۔ فی الحال مجھے ممانی کے گھر سے جلد از جلد نکلنا تھا تاکہ وہ میرا نکاح فرقان سے نہ کر دیتی۔ ایک بڑی مصیبت سے میں بچ کے نکلی تھی، اور اب لگ رہا تھا جیسے دوسری مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ یہ کون سی شرط تھی؟ مجھے بھی پتا تھا کہ میں کس کام کے لیے مامور کی گئی ہوں، تو میں کیوں اس کے بیٹے کا خیال نہیں رکھوں گی؟ لیکن یہ بات تو ٹھیک نہیں تھی۔ بہرحال میں نے حسن کو فیڈر پلایا، اسے کندھے سے لگا کے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے اسے بیڈ پہ لٹا دیا، خود اس کے برابر میں لیٹ گئی، لیکن اس سے پہلے میں نے دوپٹہ خود پہ اچھی طرح لپیٹا تھا، اپنے سر پہ بھی لے لیا تھا۔ میں بار بار خود کو دیکھ رہی تھی کہ میں کہیں سے نظر تو نہیں آ رہی۔ پھر میں نے لحاف لیا،
حسن کو بالکل اپنے قریب لٹایا کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ سن نہیں سکتا۔ رونے سے اس کے حلق سے آواز بہت کم آتی ہے۔ اگر وہ میرے برابر میں میرے ساتھ سویا ہوگا تو اس کی ذرا سی حرکت پر بھی میری آنکھ کھل جائے گی یا اس کی باریک سی آواز میرے کانوں میں چلی جائے گی، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی سونے کی کوشش کرتی لگتا کہ کمرے کا دروازہ کھلا ہے، میں فوراً آنکھیں کھول کے دروازے کو دیکھنے لگتی۔ اس شخص نے ایک ہی رات میں میری نیند اڑا کے رکھ دی تھی۔ میں ایک نہ سمجھنے والی الجھن کا شکار تھی۔ پتہ نہیں وہ کب آ جائے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اور پھر مجھے دیکھنے لگے۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی، لیکن ہلکی سی چوں چوں کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ اتنا سا ہاتھ میرے دوپٹے کو کھینچ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو حسن تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا، کھیل رہا تھا، ساتھ میں میرا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ بے ساختہ مجھے اس ننھے منھے بچے پہ پیار آیا تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میں فوراً سے اسے گود میں اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ سائڈ ٹیبل پہ بوائل پانی موجود تھا، اس کے دھلے ہوئے فیڈر بھی وہاں پڑے تھے، ملک پاؤڈر بھی تھا۔ میں نے فوراً فیڈر بنا کے اسے پلایا۔ کچھ دیر اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، کبھی ہلکا ہلکا مسکرا بھی لیتا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ دستک کے بعد کھلا، دوپٹہ میرے سر سے سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً سے دوپٹہ لیا۔ سامنے زید کھڑا تھا، نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا۔ کمرے میں داخل نہیں ہوا۔ مجھے جاگتا دیکھ کر اور میری گود میں اپنے بچے کو دیکھ کر اس نے وہیں سے دروازہ بند کیا اور چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ صبح حسن جاگ گیا تھا جب میں ناشتے کے لیے باہر آئی۔ اس وقت تک زید شاید آفس جا چکا تھا۔ ملازمہ مجھ سے ناشتے کا پوچھنے لگی۔ میں نے کہا بس چائے کا 1 کپ اور 2 سلائس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حسن میری گود میں تھا۔ ملازمہ ناشتہ بنا کے ٹیبل پہ رکھ چکی تھی اور میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا حسن کی والدہ کیا حیات ہیں؟ ملازمہ نے گہری سانس لی، پھر کہنے لگی نہیں، بیٹے کی پیدائش پہ ہی دم توڑ چکی تھی۔ صاحب کے لیے تو بہت بڑا صدمہ تھا۔ انہیں اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، بے تحاشا۔ دونوں کی محبت کو شاید نظر لگ گئی۔ بس 1 سال ہی زید صاحب کی زندگی میں خوشیاں رہیں، لیکن مہر بی بی کے جاتے ہی ان کے چہرے پہ ہم نے کبھی مسکراہٹ تک نہیں دیکھی۔ پھر اس کے بعد حسن بابا کے بارے میں جو انکشاف ڈاکٹر نے کیا، اس کے بعد تو زید صاحب مکمل طور پہ ٹوٹ چکے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ تجسس سا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح زید ہارون کی بیوی کیسی تھی۔ جب اسے میں ایوریج لگ رہی ہوں تو اس کے لیے وہ تو بے حد حسین ہوگی، کیونکہ میرا شمار ایوریج لڑکیوں میں نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں میرے اندر ایسا تجسس کیوں پیدا ہوا۔ میں نے لاؤنج کی دیواروں کی طرف دیکھا کہ شاید کوئی تصویر لگی ہو۔ پھر ملازمہ سے کہا تمہارے صاحب اور بیگم صاحبہ کی کوئی تصویر نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں ہے نا، ان کے کمرے میں ہے، لیکن ان کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اپنا کمرہ وہ لاک کر کے جاتے ہیں۔ مجھے یہ سن کے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی پتہ نہیں، اپنے سامنے ہی اپنے کمرے کی صفائی کرواتے ہیں اور آفس جانے سے پہلے کمرہ لاک کر کے جاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کی الماری میں ان کے کپڑے ویسے ہی ہینگ ہوئے پڑے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ڈریسنگ ٹیبل پہ ان کا میک اپ بھی ویسے ہی سجا پڑا ہے۔ زید صاحب نے کبھی بھی ان کی کسی چیز کو ہٹایا نہیں ہے۔ بہت محبت کرتے ہیں وہ مہر بی بی سے۔ کچھ پل کے لیے مجھے زید کے لیے افسوس ہوا تھا۔ اگر آج اس کی بیوی زندہ ہوتی تو اس کی زندگی آج بہت اچھی ہوتی۔ ایک تو بیوی کا صدمہ، پھر اس پہ بیٹے کا دکھ، شاید اس کے مزاج کا چڑچڑا پن اسی وجہ سے ہے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ حسن میرا عادی ہو چکا تھا، لیکن زید کے معاملے میں ابھی تک صرف اتنا ہی جانتی تھی جتنا پہلے دن جان پائی تھی، کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ صرف حسن کی تھوڑی بہت بات کرتا تھا۔ اب مجھے کمرہ کھول کے سونے میں کبھی کسی مشکل کا سامنا پیش نہیں آیا تھا، کیونکہ اس نے کبھی مجھ پہ غلط نظر نہیں ڈالی تھی، کبھی مجھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ نظریں جھکائے بس حسن کے بارے میں پوچھتا تھا۔ 6 مہینے بعد کہنے لگا
مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میرے بیٹے کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھال پائیں گی۔ کھانے کے دوران اس نے مجھ سے یہ کہا۔ میں نے کہا آپ کو یہ کیوں لگتا تھا؟ حسن اب بیٹھنے لگا تھا، وہ میری گود میں بیٹھا ہوا تھا، میں ساتھ ساتھ اسے سیریلیک کھلا رہی تھی، خود بھی نوالے منہ میں ڈال رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اس لیے کیونکہ آپ شادی شدہ نہیں ہیں۔ میرے ہاتھ میں نوالا رکا، مجھے اس کی بات سن کے کچھ حیرت ہوئی۔ نظریں جھکائے وہ اپنی پلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا اور بات مجھ سے کر رہا تھا۔ میں نے کہا بچے سنبھالنے کا تعلق شادی شدہ ہونے سے تو نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا ہاں، آپ کو دیکھ کے میری سوچ بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ جب تک عورت ماں نہیں بنتی، ماں جیسا احساس اس کے اندر جاگ نہیں سکتا، وہ بچے کا درد محسوس نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا اپنی اپنی سوچ ہے مسٹر زید، لیکن مجھے کبھی بھی حسن میری ڈیوٹی نہیں لگا، اور میں نے اسے کبھی ڈیوٹی سمجھ کے نہیں سنبھالا۔ یہ ہے ہی اتنا پیارا، اس پہ پیار آتا ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیلی، پھر وہ اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ کئی دن سے میں نے نوٹ کیا تھا وہ دروازہ کھول کے نہیں دیکھتا تھا، شاید اسے مجھ پہ بھروسہ ہونے لگا تھا۔ شام کے وقت حسن سو رہا تھا، میری بھی آنکھ لگ گئی، کیونکہ رات کو وہ کافی گھنٹے مجھے جگانے لگا تھا۔ وہ کھیلتا رہتا تھا، جاگتا رہتا تھا، اور جب تک وہ جاگتا تھا میں سو نہیں سکتی تھی۔ میری ابھی آنکھ لگی تھی جب ایک بے ہنگم شور کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ ایسا لگا جیسے لاؤنج میں کوئی مہمان آیا ہے، یہاں تک کہ حسن بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے گود میں لیا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو سامنے ایک خاتون کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک 20-21 سالہ لڑکی تھی، ایک جوان سالہ نوجوان بھی تھا۔ مجھے دیکھ کے اس خاتون کے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ کہنے لگی رقیہ یہ لڑکی کون ہے؟ ملازمہ نے کہا یہ حسن بابا کی کیئر ٹیکر ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا تو آیا ہے میرے حسن کی۔ یہ کہہ کے وہ میرے پاس آئی، میری گود سے حسن کو پکڑ لیا، لیکن حسن کسی اور کی گود کا عادی ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ زیادہ تر میرے پاس ہی رہا تھا۔ زید صرف اسے رات کو چند گھنٹے کے لیے پکڑتا تھا، وہ اسے باتیں کرتا تھا، کھیلتا تھا، باقی پوری ذمہ داری مجھ پہ تھی، اس لیے وہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس ٹکتا نہیں تھا۔ اس عورت کے پاس جاتے ہی وہ رونے لگ گیا۔ وہ کہنے لگی توبہ کیسا بچہ ہے، ارے بچے تو دوسروں کی گود میں آ کے ہنستے ہیں، اور ایک یہ ہے، ایک تو اس بیچارے کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ وہ جب روتا تھا تو صرف آنسو بہتے تھے، آواز بہت کم آتی تھی۔ میں نے کہا آپ جو کوئی بھی ہے اسے مجھے دے دیں۔ میں نے فٹافٹ سے حسن کو پکڑا، اپنے ساتھ لگایا، اسے پیار کرنے لگی تو وہ چپ ہو گیا۔ اس کے برابر میں کھڑی لڑکی کہنے لگی اماں دیکھ رہی ہو، ہم چند مہینے کے لیے دوسرے شہر کیا چلے گئے، زید نے تو اپنے بیٹے کے لیے کسی اور کو رکھ لیا۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ البتہ وہ نوجوان مجھے دیکھے جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا دیکھنا کچھ برا سا لگ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ پھر ملازمہ سے پتہ چلا کہ یہ عورت زید کی پھپھو ہے، اور وہ لڑکی اس کی بیٹی ہے اور وہ نوجوان اس کا بیٹا۔ رات کو جب زید آیا تو کھانے کی ٹیبل پہ وہ سب بھی بیٹھے تھے۔ میں بھی حسن کو لے کے باہر آ گئی۔ جیسے ہی ٹیبل پہ بیٹھنے لگی تو وہ خاتون کہنے لگی ارے تم کہاں ٹیبل پہ بیٹھنے لگی ہو؟ زید کہنے لگا کیا مطلب آپ کا؟ ظاہر ہے اس نے کھانا کھانا ہے، وہ یہیں بیٹھے گی۔ اس کی پھپھو کہنے لگی چلو جی زید مجھے تمہاری یہ عادت بالکل بھی نہیں پسند، تم ملازمین کو سر پہ چڑھا لیتے ہو۔ ارے بھائی انہیں ان کی اوقات میں رکھنا چاہیے۔ اے لڑکی لو حسن کو مہرین کو پکڑاؤ، وہ سنبھال لے گی، اور تم جاؤ جا کے کچن میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ جہاں دوسرے ملازمین کھا رہے ہیں۔ مجھے اس خاتون کی بات سن کے بڑا عجیب لگا۔ اس سے پہلے کہ میں حسن کو مہرین کو پکڑاتی، زید کہنے لگا پھپھو پلیز، آیت ملازمہ نہیں ہے، آیت آپ پلیز بیٹھیں کھانا کھائیں۔ اپنے ماتھے پہ بل ڈالے وہ کھانا کھانے لگا۔ اس کی پھپھو اسے گھور گھور کے دیکھ رہی تھی۔ وہ ویسے ہی بڑی موٹی موٹی اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورت تھی، اس پہ موٹا موٹا کالا کاجل لگا رکھا تھا۔ اس کی بیٹی بھی ایسے تیار تھی جیسے کوئی فیشن کی دکان ہو۔ زید کے سامنے تو وہ چپ ہی رہی،
لیکن جیسے ہی اگلے روز وہ آفس گیا تو میرے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ عورت اور اس کی بیٹی اندر آ گئیں۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھ